بسم اللہ الرحمن الرحیم لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون اور ان میں سے بعض امی ان پڑھ ہیں جو کتاب کو سوائے خواہشات کے اور کچھ نہیں سمجھتے اور جانتے، اور یہ محض ظن اور گمان پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام سید الرسل خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بالخصوص پہلی قوموں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر اپنے لیے وہ چیزیں اختیار کریں جو فائدے کی ہیں اور ان سے بچیں جو نقصان کا باعث بنتی ہیں۔ فکری اعتبار سے، عقیدے کے حوالہ سے دیکھا جائے تو یہ آیت جو میں نے سورہ بقرہ کی اس وقت پڑھی ہے، اس میں یہود کی ایک فکر، یہود کے ایک گروہ کا تذکرہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے دین کی بات پہنچائی جاتی اور اس کے تقاضے اور لوازمات کو پورا کرنے کے لیے کہا جاتا تو بجائے اس کے کہ اس پر غور و فکر کرتے، عمل پیرا ہوتے، کرنے والے کام کرتے، جن چیزوں سے روکا جاتا ہے ان سے رک جاتے، وہ یہ کہتے اور ان خواہشات پر اپنی زندگی گزارتے کہ اللہ نے ہمیں تکلیف دے کر کیا کرنا ہے، اللہ تو 100 ماں کی محبت سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ یہ میں اپنے ان حالات کے مطابق بات کر رہا ہوں، یعنی وہ خواہشات پال رکھی تھی انہوں نے کہ جن کے سہارے وہ زندگی گزار رہے تھے کہ ایمان اور عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بس ان خواہشوں پر نیت اچھی رکھو، نتیجہ بخیر ہی ہوگا، تمہارے حق میں ہی فیصلہ ہونے والا ہوگا۔ کوئی مہربان ذات کسی کے نقصان پر ہرگز خوش نہیں ہوتی، کسی کو دکھ دے کے انہیں کوئی سکون ملے، یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے، مگر اللہ کی ذات کے بارے میں یہ خیال اور گمان کر کے اس دین اور ایمان اور اعمال کو ایک کھیل بنا لینا اور پھر یہ پختہ تصور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھنا کہ آخر ہم گناہگاروں کو اللہ نے بخش ہی دینا ہے، آپ نمازیں پڑھتے رہیں گے، ہم اللہ کی مہربانی سے آگے چلے جائیں گے۔ اگر یہی اصول اور قاعدہ ہے اور ایسا ہی ہونا ہے، پھر یہ دین ایک کھیل بن جائے گا، پھر یہ دین، یہ پیغمبروں کی دعوت نہیں رہے گی، یہ یقین و تصدیق سے نکل کر محض خواہشات اور ظن اور گمان کا نام رہ جائے گا کہ انسانی خواہشات کیا سوچتی ہیں، بس اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلے ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسی بڑی خطا ہے، ایسا بڑا گناہ ہے جو انسان نے اپنے اوپر لازم کر لیا خواہشات کی بنیاد پر، بالخصوص یہود نے اور اس کے بعد آنے والے لوگوں نے انہی کے وتیرے اور طریقے پر چلتے ہوئے، کہ جس کا انجام اس قرآن اور اس نبی کی نفی ہے۔ یہ محنتیں، یہ مشقتیں، وہ نبی کا اپنے صحابہ سے کہنا کہ تم سے پہلے لوگوں کو زندہ چاروں کے ساتھ، آروں کے ساتھ جو ہے وہ چیر دیا گیا، جسموں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، یہ پھر باتیں کرنے کا کیا مطلب تھا؟ یعنی جب وہ تکالیف، مصیبتوں اور آزمائشوں کی بات کرتے اور پھر حضور سے دعا کے لیے کہتے تو ان کی بے صبری پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حوالے دیا کرتے تھے۔ کہیں قرآن مجید میں آ رہا ہے یقتلون النبیین بغیر حق، اور کہیں عملاً ثابت ہو رہا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو ایک بدکار عورت کی خواہش میں زندہ جو ہے وہ ایک آرے کے نیچے رکھ کر جو ہے وہ ذبح کر دیا گیا، پیغمبر اللہ کا۔ یہ پھر کہانیاں نظر آتی ہیں کہ کچھ ایسا نہیں ہوا، یا پھر یوں کہہ لیجئے آخر اس کی ضرورت کیا تھی؟ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کھیل کود کا نام نہیں ہے۔ وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب،
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب کچھ اسی کو نہ سمجھو، دار آخرت کی تیاری کر کے اس دنیا کے اندر اس کھیل کود سے اور لہو و لعب سے الگ رہو۔ یعنی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر انسان اس دین سے لاپرواہ ہو جائے، اس ایمان کا خیال نہ کرے اور خواہشات کو دین اور ایمان بنا لے اور اسی کے سہارے زندہ رہے اور ساری زندگی جو ہے وہ اسی پر گزار کر پھر دنیا چھوڑ جائے اسی خواہش پر، اور پھر وہ یہ یقین کرے اور لوگوں کو سبق دے کر جائے کہ میں بھی تو اس دنیا میں چلا گیا ہوں، میں بھی جنت میں چلا گیا، میرے جنتی ہونے میں کیا شک ہے، میرا اللہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ خواہشات اللہ نے پہلی قوموں کی بیان کی ہیں۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایمان صرف دل میں بات کو بٹھا لینا، مجھے تصدیق ہے کہ کوئی ہے ذات، بس زبان سے کہہ دینا، اس کا نام ایمان نہیں ہے۔ ایمان نام ہے اس چیز کا کہ دل یقین کی حد تک مانتا ہو، شک نام کی کوئی چیز نہ ہو، کوئی ذرہ برابر بھی ریب اور شک نہ ہو، تردد نہ ہو کہ کوئی خدا ہے یا نہیں، کوئی آخرت ہوگی یا نہیں، کوئی نبی بھیجا گیا یا نہیں، بالکل یقین اسی طرح ہو جس طرح یہ دن میں سورج نکلا ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح ہو کہ ایک ہمارا خدا ہے، کائنات کا مالک ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، اس نے پیغمبر بھیجے ہیں، اس نے آسمانوں سے کتابیں نازل کی ہیں، اس جہان کے بعد ایک جہان قائم ہوگا جہاں فیصلے جو ہے وہ اللہ سنائے گا اس جہان کے متعلق۔ یہ ہے یقین، یعنی تصدیق بالجنان، یہ دل کے ساتھ تصدیق کرتا ہے، وہ اقرار باللسان، پھر زبان سے اقرار کرتا ہے، اور جب وقت آتا ہے وعمل بالجوارح، پھر جوارح اور ارکان کے ساتھ وہ کام جو تصدیق و اقرار کا ہے کر کے دکھاتا ہے۔ یہ ہے ایمان، صرف دعوے نہیں کرتا، خود کو جو ہے وہ یہ کہہ کہ میں فلاں مذہب اور مسلک سے تعلق رکھتا ہوں، میری توحید میں کوئی شک نہیں ہے، نہیں، یہ دعویٰ ہے، اس کو ثابت کرنا ہے تم نے، پھر ایمان جو ہے اس کا پتہ چلے گا۔ یزید بالطاعہ، وہ ایمان بڑھتا ہے جب تم اس کے پیغمبر کی بات مانتے ہو جو اس کے اور تمہارے درمیان ایک واسطہ ہے۔ وَيَنْقُصُ بِالْمَعْصِيَةِ، اور جب نافرمانی کر لیتے ہو اس ایمان کے اندر کمزوری آتی ہے۔ یہ ہے ایمان، بالکل یہی ایمان جب اللہ کے بارے میں ہے، یہی ایمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ هُوَ تَصْدِيقُهُ وَطَاعَتُهُ وَاتِّبَاعُ شَرِيعَتِهِ، وہ پیغمبر پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ دل و جان کے ساتھ مانو اس کو۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وہ تمام جہان کے لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جہاں دل کے اندر یہ یقین ہو وہاں جو ہے وہ پھر جب اطاعت کا مرحلہ آئے تو پھر پس و پیش نہ کرو، اس کو قبول کرنے میں آگے بڑھو، پیش قدمی کرتے ہوئے تم کہو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں، میرے پیغمبر نے یہ بات کہی ہے اور میں اس پر ایمان لاتا ہوں۔ واتباع شریعتہ، من مانی نہیں کرنی، وہ شریعت جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کی پیروی کرنی ہے۔ یہ ہے پیغمبر پر ایمان کا مطلب، اپنی مرضی نہیں ہے، اس کی محبت کے اندر دم بھرنے کے علاوہ کبھی اس کی بات پر عمل نہیں کرنا، دل میں کوئی یقین نہیں ہے، خواہشات جو ہے ان پر جو ہے وہ پل رہا ہے، یہ کفر ہے، کفر پیغمبر کے ساتھ۔ اس کے مقابل ضد جو میں نے عرض کی ہے وہ ہے پیغمبر پر ایمان۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی قرآن میں جہاں بھی اللہ نے ذکر کیا ہے ایمان کا اپنے ساتھ کیا ہے، بس اللہ کو مان لینا، پیغمبر کی پرواہ نہ کرنا، یہ بھی کفر ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، دونوں چیزیں ہیں، ایمان لاؤ کس پر؟ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور پھر اگر وہ کہے تو جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی اطاعت کے اندر سب کچھ لٹا دو، یہ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، اللہ نے ایک نور، روشنی جو ہے وہ تمہارے لیے آسمان سے نازل کی ہے،
واللہ بما تعملون خبیر، اللہ اب یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس روشنی سے فائدہ کتنا اٹھاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ ایمان کی بحث تو بڑی طویل ہے، وہ خواہ اللہ کے حوالے سے ہو یا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر پیغمبروں کے حوالے سے، مگر مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ زبان سے کہہ دو لا الہ الا اللہ، تو کیا یہ کافی ہے؟ میرے دل کے اندر تو ایمان ہے، کیا یہ کافی ہے؟ نہیں، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، اس کے معنی اور مفہوم کے ساتھ ساتھ اس کی کچھ شرطیں ہیں۔ یہ تو چابی ہے جس سے تم نے تالا کھولنا ہے، اس چابی کے دندانے بھی ہونے چاہیے جو اس قابل ہو کہ تمہارا وہ ایمان والا جو ہے وہ دروازہ کھل سکے۔ یہ فرمایا پیغمبر خدا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ شروط کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ تم قبول کرو دل و جان کے ساتھ، قبولیت عملاً نظر آئے، میں قبول کرتا ہوں، میں واقعی دل سے تصدیق کر کے قبول کر رہا ہوں اس بات کو کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی شریعت لے کر آئے ہیں، خاتم النبیین ہیں، ان کی کہی ہوئی بات ایمان ہے۔ پیغمبر کے بارے میں اللہ نے کہا تمہارا پیغمبر جو ہے وہ خواہشوں کی بات نہیں کرتا، وہ تو زبان کے ساتھ کہے ہوئے کلمے جو اللہ رب العزت جو ہے وہ کبھی اس کو حق کے علاوہ کچھ کہنے کی جو ہے وہ اجازت ہی نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ پیغمبر معصوم ہے۔ اس کا تعارف یہ ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم اٹھا کر اللہ نے کہا ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اس پیغمبر کے بارے میں تم یہ اپنی خواہشیں اس کے ذمے اور اس کی طرف جو ہے وہ منسوب نہ کر دینا۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، لا علمی میں بھی اس نے کوئی غلط نہیں کیا۔ ضَلَّ صَاحِبُكُمْ یعنی یہ ہو جاتا ہے لا علمی ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، اور پھر جان بوجھ کر کوئی ایسا راستہ اختیار کرنا جو سرکشی والا ہے، اس کا تو تصور ہی نہیں ہے تمہارے صاحب اور پیغمبر کے حوالے سے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اس کو اور واضح کیا وہ خواہشات کا غلام نہیں ہے۔ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تو اس ذمہ داری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کہ جب اللہ کا پیغام اس نبی کے دل پر نازل ہو رہا ہوتا تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم یوں دیکھتے کہ جس طرح سردی کا موسم ہو، مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ سردی میں پسینے سے شرابور ہونا اس ذمہ داری کا احساس تھا۔ ایک صحابی سے کچھ سن رہے تھے اور ایک روایت میں آتا تلاوت کر رہے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے پارے سے شروع کیا ہے، پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچ کتنے پارے پڑھتے گئے، ایک آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، ذرا غور کرو، تصور میں لاؤ اس وقت کو۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدًا، تمام امتوں میں ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تمام امتوں کے اپنے اپنے گواہ ہوں گے اور سب امتوں کے گواہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ پسینہ کیوں نہ آتا اللہ کے رسول کو؟ یہ ذمہ داری تھی، کوئی اور خوف نہیں تھا خدا نہ خواستہ کہ پتہ نہیں تھا۔ نہیں، فرمایا ذمہ داری کا احساس یہ تھا کہ جس کی وجہ سے جب حکم ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیفیت وہ غیر ہو جاتی تھی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اس ذمہ داری کو ہم نے معمولی سمجھ لیا ہے۔ چومی گویم مسلمانم بلرزم، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے اب بھی کہ دانم مشکلات لا الہ رہا، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنا اتنا آسان نہیں ہے، میں اس کی مشکلات کو جانتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قبول کرنا دل و جان کے ساتھ، اور پھر اخلاص ہو، اور پھر علم و یقین ہو، پھر محبت بھی ہو ساتھ۔ یہ تو ایک درجہ ہے، ایک شرط ہے محبت، علم، یقین، اخلاص، اور پھر للہیت، اور پھر یہی یقین کے بعد یہ شہادتین کو قبول کرنے کی ذمہ داری، یعنی 7 شرطیں ہیں کم از کم، اگر ان کو شمار کریں
وہ پوری کرے انسان تو پھر لا الہ الا اللہ کا تقاضا جو ہے وہ پورا ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھ آتا ہے. لا الہ الا اللہ کیا کہتے ہیں, کس طرح انسان جو ہے وہ داخل ہوتا ہے اسلام اور ایمان میں, وہ پتہ چلتا ہے. انقیاد و تسلیم یعنی بات اتری ہے, پتہ چلا ہے کسی چیز کا, پھر اکڑتا نہیں ہے. وہ اس ابلیس کی طرح ابا واستکبر وکان من الکافرین, دل میں تو وہ بھی جانتا تھا خدا کے بارے میں, دل میں اس کو کوئی شک نہیں تھا, لیکن ابا اس نے کہا, جب ماننے کی بات ہے ابا انکار کیا, واستکبر تکبر آڑے آ گیا اس کا. اللہ فرماتا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, یہ بھی اسی طرح ہے. جب ان کو کہا جاتا ہے بھائی لا الہ الا اللہ کو جو ہے وہ پڑھو, مطلب اس کے تقاضوں کو پورا, یستکبرون, تکبر کرتے تھے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے ہیں ایک شاعر اور مجنون کی وجہ سے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں. یہ بد نصیبی ہوتی ہے. اور میرے بھائیو, اگر یہ اتنا ہی آسان کام ہوتا, ابو جہل لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کبھی پس و پیش نہ کرتا. وہ جانتے, حقیقت کو پہچانتے تھے. یہ آسان راستہ نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے, اس کا جو ہے وہ اس کی مہربانی ہے, اس کا احسان ہے جو ہے وہ پورا نہیں کر سکتے, اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے. جتلانا تو دور کی بات ہے, مطلب اللہ محفوظ رکھے تو اور بات ہے. ورنہ اگر اسلام اور ایمان کی وجہ سے آزمائشوں کو دیکھنا ہے تو پھر سب سے زیادہ جو ہے وہ آزمائشیں پیغمبروں پر آتی ہیں. اشد ابتلاء الانبیاء فالانبیاء ثم الامثل فالامثل, پھر درجہ جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. اللہ سے جو ہے وہ عافیت ہر حال میں طلب کرنی چاہیے کہ ہم اس قابل نہیں ہیں, مگر یہ عجز کے ساتھ ہو, یہ اس تسلیم و رضا کے ساتھ ہو کہ جب تیرا حکم آئے گا تو پھر انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون. وہ مانے تو صحیح, کہے تو صحیح, سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر, یعنی تسلیم کرنے کے بعد, اطاعت کے بعد کہے کہ اگر کوئی کمی رہ گئی ہے یا اللہ تو بخشنے والا ہے. کچھ نہ کرے, سب کچھ ہونے کے باوجود کچھ نہ کرے, معذوری کوئی نہیں ہے, کر سکتا ہے, ذمہ داری پوری کر سکتا ہے. اور لا الہ الا اللہ کی توحید سے لے کر نماز, روزہ, زکوٰۃ و حج, یہ ارکان ہی کو دیکھ لیں. اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب وفود جو ہے وہ بھیجے, مختلف مواقع پر بھیجتے تھے, تو حضور جو خلاصہ بتاتے تھے وہ پوچھتے مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی کہتے تھے شہادت اللہ الہ الا اللہ. یہ وفد عبد القیس آیا تو حضور نے جواب دیا, ایمان کا جواب یہ ارکان کے ساتھ دیا جا رہا ہے. یعنی اگر ایمان صرف ماننے کا اور دل پر یقین کرنے کا نام ہوتا, کچھ اور کرنے کی ضرورت نہ ہوتی, تو اللہ کے رسول کبھی نہ کہتے کہ ایمان کیا ہے, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصیام رمضان. کہیں فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, یہ تو صرف ظاہر کی بات ہے. اگر یہ بات اقرار توحید و سنت کا اور اس کے بعد نماز کے قیام اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور رمضان کے روزوں کا رکھنا, یہ اگر انسان کرے, میں اپنی تلوار کو اس سے جو ہے وہ الگ کر لوں گا, اس کا خون مجھ سے محفوظ ہو جائے گا. ورنہ اس کے دل کے اندر کیا, وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ, وہ اللہ بہتر جانتا ہے. معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ پھر بھی ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ تمہارا لوگوں کتنا مضبوط ہے, یہ دین یہ دیکھنا چاہتا ہے. بات کو سمجھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ایمان اور پھر لا الہ الا اللہ کی شروط اور اس کے تقاضے ہیں کیا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی حدیث کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں میری جوتے لے جاؤ, شہادت اور گواہی رہے گی کہ تو پیغمبر سے جو ہے وہ مل کر آیا ہے, اور پھر جو تجھے من لقیت من وراء ھذا الحائط, اس دیوار کے پیچھے جس سے تیری ملاقات ہو اس کو بتا دو کہ جو شخص یہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ
کوئی معبود نہیں ہے، اور پھر گواہی دیتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں، خالصا من قلبہ مستیقنا بہا قلبہ، وہ یقین کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہو، فبشرہ بالجنہ، پھر اس کو جو ہے وہ جنت کی خوشخبری دو۔ میرے بھائیوں، یہ خوشخبری لے کر ابو ہریرہ باہر آتے ہیں تو پھر ہر ایک کو نہیں سنا دیتے۔ آنے والا اس دیوار کے پیچھے کون تھا؟ پیغمبر کے بعد اگر کوئی اس دنیا میں اور پیغمبر ہوتا تو وہ شخص ہوتا جس کا نام عمر بن خطاب، اس کو یہ خوشخبری ملی ہے۔ مستیقنا بہا قلبہ، اس کا دل یقین کی حد تک مانتا ہے اللہ اور اس کے رسول کو، یقین کی حد تک، اپنی جان سے بھی زیادہ، یعنی کوئی شک والی۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مومن ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ رسول پر ایمان لاتے، ثم لم یرتابوا، پھر شک نہیں کرتے۔ شک کی گنجائش نہیں ہے یہاں، ایک دفعہ دے دو پھر کر لے گا، نہیں، ایمان ہے تو شک سے بالا تر ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی ایک آیت اور ایک حدیث نہیں ہے، سارے کے سارے دین کے اندر خلاصہ نکالو تو وہ یہی بنے گا کہ ایمان خواہشوں کا نام نہیں ہے، ایمان طاعت و فرما برداری اور وہ کر گزرنے کا نام ہے جس کا اس نے جو ہے وہ اقرار کیا ہے، وہ دکھانے کے قابل وہ چیزیں ہیں۔ نظر آئے ساری دنیا کے اندر اگر ایک ہی مومن ہے، وہ نظر آئے کہ یہ ایمان والا ہے، پھر اس کی قدر ہوتی ہے۔ اب ہمارے ایمان کی حالت جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور پھر ہم دعوے بڑے بڑے وہ اونچے کرتے ہیں، بلند بانگ دعوے وہ تو ضرور موجود ہیں، لیکن جب عمل کا وقت آتا ہے، جب ان شرائط کو پورا کرنے کا وقت آتا ہے، نہ اطاعت رہتی ہے، نہ یقین جو ہے وہ اس منزل تک پہنچتا ہے جو مطلوب ہے، نہ اخلاص جو ہے وہ اس درجہ میں ہوتا ہے، بس محبت کے دعوے ہوتے ہیں کہ جس کو لے کر ہم زندہ رہ رہے ہیں اور اسی پر زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں۔ محبت ہے ہمیں بہت زیادہ، یہ جھوٹی محبت ہے، یہ دھوکہ ہے۔ آج بھی دوستوں سے بات ہو فوراً کہتے ہیں مجھے نہیں پتہ دین کا، مجھے نہیں پتہ ان مسائل کا، میں ان الجھنوں میں نہیں پڑتا۔ اللہ کسی اور سے نہیں، پیغمبر سے کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، دین صرف یہی نہیں ہے کہ مجھے جو ہے وہ ان چیزوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سب سے پہلے پیغمبر سے کہا یقین کی حد تک مانو جانو، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جو شخص شہادت بالحق دے گا یعنی یقین کے ساتھ کہے گا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اس کا علم گواہی دے گا۔ علم کی حد تک سب سے پہلے جو چیز لا الہ الا اللہ کی شروط میں سے ہے وہ یہ ہے کہ تم علم جان بوجھ کر یعنی پورے یقین کے ساتھ دلائل کی بنیاد پر لا الہ الا اللہ کو مانو۔ یہ مطلب لاپرواہی کے ساتھ کہنا میں نہیں ان جھگڑوں میں پڑتا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اللہ کی توحید کو سمجھنا، پیغمبر کی اطاعت کرنا، اس کے لوازمات کو جاننا، یہ تو جھگڑے ہیں، یہ تو شاید مخالفت کی چیزیں ہیں۔ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے بغیر ہی کوئی علم نہیں ہے، علم کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، سب احادیث اور آیات کو اکٹھا کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ، جو شخص مر گیا اور اس کو یقین کی حد تک علم تھا، پتہ تھا اس کو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، دخل الجنہ، جنت میں اس نے داخل ہونا ہے۔ یہ لا علمی کے ساتھ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں یہ جاننا چاہتا، یہ شیطان کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ بھئی ان چیزوں میں نہ پڑھو، ان کی ضرورت نہیں، دین کو اپنا مسئلہ ہی نہ بناؤ لاپرواہی کے ساتھ۔ بس جی اللہ بڑا مہربان ہے۔ من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ جو میں نے آج پڑھی، اللہ کہتا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ، پیغمبر سے کہا کہ جانو، اس پیغمبر سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ وہ تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جانو، علم حاصل کرو۔ علم کے بغیر جہالت کی بنیاد پر اللہ اور رسول سمجھ نہیں آ سکتا، وہ پھر جاہل ہی رہے گا بندہ۔ اس لیے اچھی طرح جان بوجھ کر اس کی پرکھ کرنی ہے، اس توحید کے تقاضوں کے حوالے سے اور پیغمبر کی نبوت کے حوالے سے، پھر تمہیں باقی چیزیں سمجھ آئیں گی۔ اور آخرت کس نے دیکھی ہے؟ کس نے خدا کو دیکھا ہے؟ اس جہان میں شہادت اور گواہی ہے ایک پیغمبر کی جو واسطہ ہے امت کے، انسانوں کے اور خدا کے درمیان، ایک واسطہ ہے، اس کو ماننا ہے، اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے۔
اور اطاعت کی حد تک وہاں تک جانا ہے کہ اگر ایک طرف جو ہے وہ اپنا سگا حقیقی باپ ہو اور وہ کہے کہ میں نے مدینے کے اندر ان پناہ گیروں کو داخل نہیں ہونے دینا، اس کا بیٹا مسلمان جو ہے وہ مدینے کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول کا بیٹا جب اس نے کہا کہ یہ ذلیل، یہ خدا نخواستہ ذلیل کہا، یہ باہر سے آ گئے، اب ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں، مسائل انہوں نے کھڑے کر دیے، تو اس عبداللہ بن ابی بن سلول کا وہ رئیس المنافقین کا بیٹا وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جب تک میرا پیغمبر اجازت نہیں دے گا کہ ذلیل کون ہے اور عزیز کون ہے، عزت اور ذلت کا معیار جو ہے وہ پیغمبر نے بتانا ہے، میرے باپ نے نہیں بتانا، میں اپنے باپ کو بھی مدینے کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، میری یہ تلوار جو ہے وہ باپ پر سب سے پہلے چلے گی، ہاں اگر محمد میرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجازت دیتا ہے، جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، یہ خونی رشتہ جو ہے پھر اس کو اجازت دوں گا۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے وہ چیز جو مطلوب و مقصود ہے۔ وہ صرف شعر کہنا، نہ مال غنیمت نہ کشور کو شاہی، یہ حقیقت کا روپ جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، صرف عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ان چیزوں کو لاپرواہی کے ساتھ لے کر یہودیوں کی طرح خواہشات پر زندگی گزارنا یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے۔ شعور، بصیرت، دانائی کے ساتھ دین کو سمجھنا، اس کو اپنا مسئلہ بنانا، ہر وہ چیز دین کے جو منافی ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنا، اور ہر وہ حکم جس کے اندر تمہارا فائدہ پیغمبر نے بتایا ہے اس کو لپک کر جو ہے وہ اختیار کرنا، یہ ایمان ہے۔ اس کے لیے آگے بڑھنا ہے۔ اسی کو کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، پہلے ہی مومن ہے ان سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، یعنی کیا مطلب ہے؟ تجدید کرو اپنے ایمان کی، دیکھو نقص کہاں ہے، وہ جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں، ان کی شرائط کو جو ہے وہ پورا کیا جا رہا ہے یا نہیں، اس کے لوازمات جو مترتب ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کو جانا ہے یا نہیں جانا۔ اس لیے پیغمبر نے اپنی احادیث کے اندر بے شمار جگہ پر اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے یہی کہا ہے کہ دل کا یقین ہو، اطاعت و فرما برداری ہو، اخلاص جو ہے وہ اس حد تک ہو انسان کا کہ جب وہ دین کا کام کر رہا ہو تو ساری دنیا جو ہے وہ پسے پشت چلے جائے، بالکل اس کو اس کی پرواہ نہ ہو، پھر یہ ایمان کا تقاضا پورا ہوگا۔ یہ ہے نبوت ایمان، تصدیقہ وطاعتہ واتباع شریعتہ، یہ ہے تین چیزیں۔ صرف اس کا دم بھرتے رہنا اور یہ دعویٰ کرتے رہنا یہ نبوت کے ایمان کی نفی ہے، نبوت کے ایمان کو نہ سمجھنا ہے۔ اگر تم نبوت کے ایمان کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کے وجوب کو سمجھنا چاہتے ہو، اس کے لوازمات کو اختیار کرنا ہوگا اور پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کرنا ہوگا۔ اگر کوتاہی ہو گئی غفلت کی وجہ سے تو عاجزی کے ساتھ اس کی معافی کے طلبگار ہونا ہوگا۔ خدا چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو وہ آخرت کے لیے جو ہے وہ رکھ چھوڑے، لیکن اللہ کے گھر سے یہ سب کچھ ہونے کے باوجود یقین اور اس کی شرائط کو پورا کرنے کے بعد پھر جب آدمی اس کی کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، پھر خدا کہتا ہے کہ یہ انسان تھا، اس کے خمیر کے اندر میں نے ایسی چیزیں رکھی تھی کہ جس کی وجہ سے غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے مہربان بڑا کوئی نہیں ہے۔ جہاں وہ مہربان ہے وہاں وہ منصف مزاج بھی ہے۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔